السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ المومن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، تو اس کی پہلی سے لے کر چھٹی آیت تک کا ترجمہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات ان حالات میں نازل ہوئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑی زور پہ تھی، اور سب کفار مشرکین مکہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، آپ کو طرح طرح سے تنگ کر رہے تھے، آپ کو موقع نہیں دیتے تھے کہ آپ تبلیغ کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کی آیت سنائیں۔ اگر وہ آیت سناتے بھی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسی نوبت بھی آئی کہ آپ کو انہوں نے نعوذ باللہ قتل کرنا چاہا، ختم کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مولانا سید عبداللہ مودودی نے تحریر فرمایا ہے، جو آپ کے اس سورہ کے تعارف میں حالات نزول کے تحت آپ نے لکھا ہے، سماعت فرمائیے۔ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے ان کی طرف صاف اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ دو طرح کی کاروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر، طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو صاف کرتے کرتے آخر کار حضور اور اہل ایمان تنگ ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے وہ پہم سازشیں کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقدام بھی کر ڈالا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یکایک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے، نعوذ باللہ۔ مگر عین وقت پر حضرت ابوبکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ سیرت ابن شام میں بھی منقول ہوا ہے، اور نسائی اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ دشمنی پر اتر آئے تھے اور کس طرح آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور آپ کی اس تبلیغ کو روکنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی کچھ خاصیتیں صفتیں بیان کی ہیں اس صورت کے ابتدا میں. پہلے تو ارشاد فرمایا کہ وہ زبردست ہے، پھر فرمایا وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ سب حالات سے واقف ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن ساتھ میں وہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور نالائقوں کو سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور پھر اچھے لوگوں پر فضل کرنے والا بھی ہے، بڑا صاحب فضل ہے، اور کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیت میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ ایسے ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک مسلم اور مومن بن جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور آیات کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ رسول کو تنگ کرنا، آیات کا انکار کرنا، جھٹلانا، مذاق اڑانا، جسمانی اذیتیں دینا، یہ سب وہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. حالانکہ یہ دنیا میں پھلتے پھولتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کماتے ہیں، اچھے ان کے حالات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ غالباً یہی غرور ہوتا ہے ان کو کہ ہم تو اتنے اچھے حالات میں ہیں اور یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور یہ تبلیغ کرنے چلیں، تو یہ ان کو غرور اور تکبر بھی ہوتا ہے. لیکن پھر ایسے لوگوں کا انجام برا ہوتا ہے. کچھ وقت وہ یقیناً عیش کر لیتے ہیں، مزے کر لیتے ہیں، مخالفت میں کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخر کار ان کا انجام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا برا ہوتا ہے. ان کا مقدر میں تباہی و بربادی لکھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ہوں گے ہی. اس کی پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دی، جنہوں نے جھٹلایا اور پوری قوم پھر پانی میں ڈوب گئی، سمندر میں ڈوب گئی. اسی طریقے سے جو نبی آئے سب کی مخالفتیں ہوئیں. کس کی مخالفت نہیں ہوئی؟ بہت سے نبیوں کی مخالفت ہوئی، کسی کو آسانی سے مان کر نہیں دیا لوگوں نے. تو پھر ان پر دنیا میں بھی عذاب آئے اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ ایک دن آئے گا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے. یہی اس آیات کا مقصد تھا کہ جو ہے ان حالات سے واقف کرانا آج کے لوگوں کو بھی کہ کیا کیا کچھ مشکلات گزری ہیں، کیا کیا تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں تبلیغ میں، اور کس طرح پھر مشکلوں کے بعد پھر عرب میں اسلام پھیلا اور اسلام کا بول بالا ہوا. تو آج کے دور میں بھی اگر اس کام میں کچھ مشکلیں پیش آتی ہیں تو ان کی فکر کرنی نہیں چاہیے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ نہیں آنا چاہیے. اور جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کو مستقل مزاجی سے یہ کام کرتے رہنا چاہیے کہ آخرت کے لیے اس کا بہترین صلہ ہے آخرت میں. اور جو لوگ انکار پر جمے رہیں گے ان کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.